اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، 9th اولڈ کے بعد اب 9th نیو سلیبس جو کہ 2025 میں اب چینج ہوا ہے، اس کے متعلق آج سے آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ ویڈیو ساتھ ساتھ کرتے جائیں، انشاءاللہ آپ کا سلیبس کور ہو جائے گا جلد از جلد۔ اچھا بچوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے آپ کے پاس ریشنل نمبرز۔ ریشنل نمبرز، یہ ریشنل نمبرز ہوتے کیا ہیں؟ ریشنل نمبر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہوتی ہے آسان سی، دا ویلیو وی کین رائٹ in the form of P over Q, where Q not equal to 0 is called rational number۔ مطلب ایسی رقم جس کو ہم بٹے میں لکھ لیتے ہیں، مثلا 1/2 ہے، 3/4 ہے، 5/2 ہے، یہ ساری ریشنل نمبرز کہلاتی ہیں۔ اب یہ وہ علیحدہ میٹر ہے کہ 1/2 ریشنل کی کون سی ٹائپ ہے، 3/4 ریشنل کی کون سی ٹائپ ہے، 5/2 ریشنل کی کون سی ٹائپ ہے۔ آگے ریشنل کی کچھ ٹائپس ہیں، اس میں ٹرمینیٹ، نان ٹرمینیٹ، ریکرنگ۔ اچھا بچوں، ٹرمینیٹ ریشنل نمبر وہ ہوتا ہے، مثلا اگر ہم نے 1/2 لکھا ہے تو اس کو اگر حل کریں تو یہ 0.5 ہو گیا، اس کا مطلب یہ ختم ہو گئی۔ آفٹر ڈیسیمل یہ ختم ہو گئی، اس کا مطلب یہ ٹرمینیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد 1/3 کریں تو یہ ہمارا 0 پوائنٹ جو ہے وہ 3 اپ ٹو سو ون چلتا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، آفٹر ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد ریپیٹنگ ویلیو ہے، اس کے بعد 4/11 ہے مثلا۔ اب یہ جو ریپیٹنگ ہے یہ ڈبل فگر میں ریپیٹنگ ہے، اس کا مطلب اب کامن سینس سے ثابت ہو گیا کہ ریشنل نمبرز وہ نمبرز ہوتے ہیں جو تو پوائنٹس کے بعد یا تو ختم ہو جائیں، یا اگر چلیں تو وہ سیم ڈیجٹ میں چلیں، یا پھر چلیں تو پھر آپ کا ڈبل فگر میں ریپیٹ ہوتا چلا جائے۔ اس طرح ہم ان کو کہتے ہیں ریشنل نمبر۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ آتا ہے، کیا یہ 1.23456 کیا یہ بھی ریشنل ہے؟ اپ ٹو سو آن نہیں، آفٹر ڈیسیمل یا ٹرمینیٹ ہو جائے، یا آفٹر ڈیسیمل سیم نمبر ریپیٹ ہو، ٹھیک ہے، یا پھر ڈبل فگر میں جو نمبر ہے وہ ریپیٹ ہو، تو یہ چیزیں ہماری ریشنل میں کاؤنٹ ہوں گی۔ ادروائز ارریشنل آپ کا یہ والا جو ہوگا نا، پوائنٹس کے بعد ڈفرینٹ ویلیوز آ جائیں تو یہ ارریشنل میں ہمارا کاؤنٹ ہوگا۔ اچھا بچوں، اب میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ارریشنل نمبرز۔ ارریشنل نمبرز کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے نمبر جن کو بٹے میں نہ لکھا جا سکے، مطلب ان دا فارم آف پی کی اس کی الٹ کر دیں، دا ویلیو وی کین ناٹ رائٹ ان دا فارم آف پی اوور کیو، ٹھیک ہے، جس کو ہم پی بٹا کیو کی فارم میں نہ لکھ سکیں اس کو ہم کہتے ہیں ارریشنل نمبر۔ لائک √2 آ گیا، √5 آ جائے گا، لائک دس سو آن ای آ جائے گا، پھر کانسٹنٹ نمبر ہے، یا پھر آپ کے پاس پائی آ جائے گا، یہ بھی آپ کے پاس کانسٹنٹ نمبر ہے۔ اچھا، اس کے بعد بوائز کے اب ہم ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایکسرسائز کے اندر وہ ہمیں صرف ایک چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بتائیں کہ ریشنل ہے یا ارریشنل ہے۔
ہمیں کچھ ویلیوز اس نے دے دی ہیں، اس طرح آپ نے لکھ لینی ہے، ایک طرف ریشنل ایک طرف ارریشنل۔ اب دیکھیں ایک وہ ریشنل کہہ رہا ہے، سب سے پہلے تو ریشنل یہ ہوگا 2.353535۔ اب دیکھیں یہ آفٹر ڈیسیمل ڈبل فگر میں پوائنٹس جو ہے وہ رپیٹ ہو رہے ہیں۔ اچھا اسی کے مقابلے میں اسی سوال کے اندر ایک ہے 2.236067۔ اب یہ دیکھو پوائنٹس کے بعد ڈفرینٹ نمبر میں یہ رپیٹ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ارریشنل میں آ جائے گا۔ اچھا یہاں پہ ایک ریکرنگ ویلیو ہے 0.6 کے اوپر بار ہے۔ اب اگر اس کو ہم بار ختم کرتے ہیں، اس کو 4 ٹائم رپیٹ کرتے ہیں تو مینز یہ بھی ریشنل ہو جائے گا۔ اس کے بعد √7 ہے، یہ بھی ہمارا ارریشنل آ جائے گا۔ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جس کے اوپر جزر آ جائے وہ ہمارا ارریشنل نمبر ہوگا۔ اس کے بعد ایک ہے 15/4۔ اب دیکھو یہ ریشنل ہے، یہ P/Q کی فارم میں ہے۔ اب دیکھیں جو ای ہے آپ کے پاس، یہ آپ کے پاس جو ہے وہ این ارریشنل نمبر ہے، ارریشنل نمبر ہے۔ اس کے بعد ایک سوال اس کے اندر اور آتا ہے، مثلا پائی آ رہا ہے، پائی کی ویلیو بھی فکس ہے، یہ بھی ارریشنل ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی ریشنل نمبر کو ارریشنل میں کاؤنٹ کریں تو ویلیو پھر بھی ارریشنل آتی ہے، مثلا 5 + √11۔ اب دیکھو √11 ارریشنل نمبر ہے اور 5 ریشنل ہے۔ اب 5 آپ کے ذہن میں ہوگا یہ کون سا P/Q ہے؟ بچوں یہ نہیں ہوتا، ایوری ریئل نمبر از اے ریشنل نمبر، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے ریشنل نمبر میں جب ارریشنل نمبر ایڈ ہوگا تو وہ بھی ارریشنل کے اندر ہی کاؤنٹ ہوگا۔ اور اس کے بعد بچوں یہاں پہ آ جائے گا، دونوں اگر ارریشنل نمبر آ جائیں تو اس کا جواب بھی ارریشنل ہی ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح ایک سوال ہے 1 - √2، اور یہ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کیسے ریشنل ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں پتہ ہے میتھ کا ایک کلیہ ہے کہ a² - b²، a + b × a - b۔ اب اگر ہم اس کو فرسٹ کا اسکوائر مان لیں تو دوسرے کو سیکنڈ کا اسکوائر مان لیں تو ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ریشنل کس بیس پہ ہم نے لکھا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا 4 اور یہ اسکوائر اور اسکوائر روٹ کینسل اور یہ جواب آ جائے گا 2، تو یہ ریئل نمبر آ گیا۔ تو اس طرح بچوں میں نے یہ آپ کے پاس نوٹس لا رہا ہوں، یہ ابھی میں نے سولو کیے ہیں۔ یہ دیکھیں سوال نمبر 1 ہے آپ کا، بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، ریشنل ہے ارریشنل ہے۔ اب دیکھیں یہ آپ نے اس طرح ایک لائن لگا لینی ہے اور ترتیب کے ساتھ ایک طرف ریشنل لکھو ایک طرف ارریشنل لکھو۔ 2.353535 یہ ریشنل میں آ جائے گا، 0.6 کے اوپر 12 ریشنل میں آ جائے گا، 15/4 ریشنل میں آ جائے گا، 2 - √3 یہ بھی ریشنل میں آ جائے گا، ارریشنل میں 2.3 سمتھنگ ارریشنل میں آ جائے گا، √7 ارریشنل میں آ جائے گا، ای ارریشنل میں آ جائے گا، پائی بھی ارریشنل میں آ جائے گا۔ ابھی میں نے اس کی آپ کو لاجک دے دی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح کر لینا ہے۔ اس کے بعد بچوں ہے ہمارے پاس ہے نمبر آف لائن والے کچھ سوال۔ اب نمبر آف لائن ایکچولی ہوتی کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ نے نمبر آف لائن میں ایک لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے ایسی، ٹھیک ہے، یہ لائن آپ نے ڈرا کر دی ہے۔ ڈرا کرنے کے بعد جو سینٹر ہوتا ہے اس کو ہم پازیٹیو مان لیتے ہیں، اس طرف جائیں گے تو پازیٹیو ایکسس آئے گا، اس طرف آئیں گے نیگیٹو ایکسس آئے گا۔ اب یہاں پہ جو پہلا سوال ہمیں دیتا ہے وہ کہتا ہے √2 بتائیں کہ نمبر آف لائن پہ کہاں پہ اویلیبل ہے۔ اب دیکھیں √2 کو اگر میں ڈیسیمل فارم میں لکھوں تو یہ 1.4142 کی فارم میں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اس کے پارٹس بنا لینے ہیں، اس کا پہلا پارٹ 1 ہو جائے گا، دوسرا پارٹ 2 ہو جائے گا، تیسرا پارٹ 3 ہو جائے گا۔ کوشش کریں اس کو پیمانے کی مدد سے لگائیں تاکہ اچھا اگر آپ کا پازیٹیو حصہ ہے تو آپ نے پازیٹیو کی طرف لگا لیں، آپ کو نیگیٹو کی طرف لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا جو آنسر ہے وہ پازیٹیو کی طرف ہے۔ اچھا اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اب یہ جو 0 سے 1 ہے، 1 سے 2 ہے، 2 سے 3 ہے، اس کو آپ نے جو ہے وہ آپ نے اس کو تقریباً دیکھیں اگر آپ سوال کے مطابق اس میں 1.41 چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو کم از کم بھی تقریباً
5 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر لو یا 6 6 میں کر لے. دیکھیں یہ 1 یہ 2 یہ 3 یہ 4 یہ 5 ہو گیا. اسی طرح 1 کے بعد یہ 2 یہ 3 یہ 4 یہ 5. اسی طرح 1 کے بعد یہ 1 ہو گیا یہ 2 ہو گیا یہ 3 ہو گیا یہ 4 ہو گیا یہ 5 ہو گیا. تو بچوں اب ہمارے پاس ہے 1.41. اس کا مطلب ہے 0 سے 1 تک ہم نے ویسے آ جانا ہے. 1 کے بعد ہم نے 4 والے پوائنٹس لینے ہیں. 1 2 3 4 یہاں پہ آ گیا. اس کو تھوڑا سا ایسے آپ نے بڑھا دینا ہے تو اس کا جواب لگا دینا √2. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد بوائز جو سوال نمبر 2 ہے وہ کہتا ہے √3 ہے. اب دیکھیں √3 کو بھی آپ نے اسی طرح لائن لگا لینی ہے. لائن لگانے کے بعد درمیان میں سینٹر میں پازیٹیو لے لینا ہے. ادھر آپ نے +1 +2 +3 +4. اب √3 کا اگر ہم آنسر لیں تو ہمارے پاس جو آئے گا وہ آئے گا 1.73 ڈیسیمل فارم میں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تقریباً 8 اس کو حصوں میں ڈیوائڈ کر لینا کیونکہ 7 تو ہمارے پاس ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا 1 2 3 4 5. اب دیکھیں یہ تھوڑا سا ہم سے نا چھوٹا بن گیا تو ہم کیا کریں گے تھوڑا سا اس کو انکریز کر دیں گے. تو کیسے کریں گے؟ اس طرح ہم لائن لگا کے تو اس کو سینٹر مان لیں گے کیونکہ پازیٹیو کی طرف ہے. تو ادھر ہم لگائیں گے 1 2 3. اب دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 لگا لیں. 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ 8 ہوگا. اسی طرح یہ 1 2 3 4 5 6 7 8. آگے بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن ہمارا آنسر ہے جو تقریباً نیئر بائی 1.73. اس کا مطلب 1 پہ آ جانا ہے. 1 کے بعد 1 2 3 4 5 یعنی یہ 1 2 3 4 5 6 7. اب یہ آپ کا 7 آ جائے گا. اس کو آپ نے کر کے یہاں پہ لکھ دینا ہے √3 لے. اس کے بعد ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس فول ہول 1/3. تو بچوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک پوری لائن ڈرا کر دینی ہے اس طرح. اس کا مطلب یہ پازیٹیو ہے تھوڑا سا اس طرف ہم لے لیں گے 0 1 2 3 4. اب جو جتنے ڈینومینیٹر میں رقم ہوگی نا اتنے ہر ایک کو ہم نے حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا. 1 2 اور یہ 3 1 2 اور یہ 3 1 2 اور یہ 3 1 2 اور یہ 3. اب فول ہول کا مطلب یہ ہے اس کو تھوڑا اور بڑا کر دیں 1 2 اور یہ 3. اچھا اس کے بعد اب دیکھیں یہ فول ہول کا مطلب یہاں پہ ڈائریکٹ آ جانا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پہلی ویلیو یہ ہے اس کو ہم نے اس طرح اس کو بڑھا دینا ہے تو یہ ہو جائے گا 4 ہول 1/3. تو بچوں اسی طرح یہ سوال جو ہیں سارے ہو جائیں گے. اس کے مطابق اب دیکھیں آپ یہ سوال جو ہم ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں اس میں پہلا سوال ہے √2. ابھی یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں پہ ہم نے آ کے 1 کے ہم نے 4 پوائنٹس لے کے لائن لگا لینی ہے. اسی طرح √3 ہے یہ بھی ایز اٹ از ہم نے لگا لینی ہے. 4 ہول کا مطلب ہے یہاں 4 تک آ جانا ہے آپ نے. تو اس کے بعد 1 ہے تو یہ آپ نے لائن لگا دینی ہے. اچھا اس کے بعد ہے 2 3/4. اب ہم نے 2 پہ آ کے 2 کے بعد ہم نے 3 جو پوائنٹس ہوں گے اس کو لگا لینا ہے. اس کا مطلب 5 کے بعد یہ ہمارا 5/8 ہے. تو اس کو اگر دیکھیں تو یہ 0 اور 1 کے درمیان لائی کا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نیگیٹو ہوگا تو پھر وہ اس طرف نیگیٹو لائی ہوگا تو یہ ہمارا 5
-5 ہول 1/7، یہ دیکھیں 1 7 7 پہ سب کو ڈیوائڈ کر دیا 1/7، اس طرح یہ ہمارا سوال ہو گیا۔ لیں بچے آج ہم 1.1 کا کوسچن نمبر 1 اور کوسچن نمبر 2 پہ اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم ملیں گے نئی ایکسرسائز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔